کوئی شخص کچھ دے ہی نہیں سکتا، مالک اللہ رب کریم کی ذات ہے، جب دینے والا وہ ہے تو پھر نظر بھی اسی کے ہاں گزارے نا، اسی کے سامنے پیش کریں، اسی کو خوش کریں، اسی کو راضی کریں۔ اور ذبح کرنا، چاہے قبر پر ذبح کیا چاہے نہیں ذبح کیا، بعد میں ذبح کیا یا ذبح کر کے لائے، چڑھاوا تو انہی کے لیے ہی کیا نا۔ یعنی کہ جیسے بزرگ کے نام پر آپ دیکھیں گے، جیسے اہل لاہور میں، بلکہ اہل پنجاب میں کہنا چاہیے، کہ جب علی بن عثمان ہجویری علیہ رحمہ کا عرس منایا جاتا ہے، پہلی بات تو وہی کہ قبرستان میں نہیں بنائی گئی، قبر پر مسجد تعمیر کی گئی، اور میلے ٹھیلے ہر وقت ہی وہاں چلتے رہتے ہیں، جو آپ پتہ ہی آپ کو ماحول۔ اب وہاں پر سال میں جب ان کا عرس ہوتا ہے تو سارے دودھ لے کر آتے ہیں، تو کیا وہ فی سبیل اللہ دے رہے ہوتے ہیں؟ سارے پنجاب کے لوگ اٹھا کر لاتے ہیں دودھ، خالص دودھ، اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہوتے، وہ داتا گنج بخش کا نذرانہ لاتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، حرام ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے، اس کو پینا کھانا بھی حرام ہے، اور دینا شرک، شدید شرک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک جو ہے جہنم میں گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے، صحابہ، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا جن کا ایک بت تھا، وہ وہاں سے گزرنے والوں کو مجبور کرتے کہ اس بت کو چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو ایک دن دو مسافر گزرے، انہوں نے ان کو مجبور کیا، تو ایک مسافر نے کہا میں تو چڑھاوا کسی صورت نہیں چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا چڑھاوا تو دینا پڑے گا، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ دو۔ اس نے سختی سے انکار کیا کہ یہ شرک ہے، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے اس مسافر کو مارا اور مار ڈالا۔ دوسرے نے یہ صورتحال دیکھی تو دل میں کہنے لگا کہ مکھی کی کیا اوقات ہے، مکھی کیا ہوتی ہے، چلو میں جان چھڑاؤں۔ لہٰذا اس نے ایک مکھی پکڑ کر چڑھاوا چڑھا دی۔ تو جب وہ مرا، اپنے وقت پر جب مرا، تو وہ جہنم میں ڈالا گیا اس مکھی کی وجہ سے جو اس نے چڑھاوا چڑھائی۔ اور پہلا جو مار ڈالا گیا وہ اس لیے بخش دیا گیا، اس کے سب گناہ یعنی معاف کر دیے گئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہیں کیا، ایک مکھی برابر بھی۔ تو لہٰذا دیکھیے یہ اس قدر شدید بات ہے۔ اسی طرح قبروں پر قرآن کی قرات کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے فرار اختیار کرتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے بات کیا آپ نے فرمائی کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، گھروں میں تلاوت کیا کرو، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مثال دی نا، ایسی گھر کو مثال دی قبرستان سے، تو پتہ کیا چلا کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کسی سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، یہ بس ہمارے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ تو قبروں پر، مردوں پر قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اہل علم کے اقوال میں سے راجح بات یہی ہے کہ قبر پر تدفین کے بعد قرات کرنا بدعت ہے، کیونکہ نہ تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس ضمن میں جو وارد ہے وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اس وقت سوال کیا جا رہا ہے۔ اگر قبر کے پاس قرات بہتر ہوتی یا شرعی طور پر ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم ارشاد فرماتے اور صحابہ کو اس کا علم ہو جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر رکتے اور ٹھہرتے تھے نا، تو دعا کرتے تھے، دعا کا حکم دیتے تھے۔ اگر قرات میں فائدہ ہوتا تو آپ خود قرات کرتے، آپ سے اچھا قاری کون تھا، یا پھر خوش الہان جو صحابہ تھے ان کو کہتے۔ تو قبروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بھی اسی کا حصہ ہے، چاہے پورا قرآن پڑھا جائے چاہے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، دونوں ہی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ ہی کسی اور نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ تو پھر اب آج جب یہ بات نکلی تو کہاں سے نکلی؟ من گھڑت ہے نا، اسی لیے جائز نہیں ہے۔ قبروں پر سجدے کرنا بھی منع ہے، چونکہ سجدہ کرنا عبادت ہے تو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدے کرو، عبادت اللہ کے لیے مخصوص کرو، اور اللہ رب کریم شرک کو نہیں بخشیں گے، یہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سجدہ تو خاص اللہ کا حق ہے، کہیں اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت جندب سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے
آپ کہہ رہے تھے یقیناً میں اس بات سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور خبردار، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر چکا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ابو عوانہ میں بھی آئی اور بالکل اتھینٹک سند کے ساتھ ہے، یعنی مستند حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اس سے منع کر چکا ہوں، میں تمہیں بات پہنچا چکا ہوں، اور پھر کہا اے اللہ گواہ رہنا۔ قبروں پر چادریں چڑھانا بھی چڑھاوے میں شامل ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ لوگ کپڑوں کو ترستے رہیں اور پتھروں پہ جا کے اب کپڑے ڈالتے پھریں، یہ تو عجیب سی رسم ہے اور یہ خاص ہندوانہ رسم ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں چل پڑی ہے۔ تو لہٰذا قبروں پر جا کر دعائیں مانگنا، ماتھے ٹیکنا، طواف کرنا، چومنا، یہ سب کا سب غلط ہے، سب کی سب بیکار باتیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس پر، جیسے اگلے دن کسی نے مجھے ایک تصویر واٹس ایپ کی، اس میں ایک صاحب امام کعبہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر نہ چومو اور شیخ کا ہاتھ چومو، لعنت ہے ایسے فتوے پر، یعنی یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ بات یہ ہے جی کہ شیخ صاحب نے کسی کو دعوت نہیں دیا کہ چومو، لوگ باز نہیں آتے تو بعض اوقات ایسا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی شیخ نے کہا کہ ہاں چومو، اجازت دے دی، تو انہوں نے بھی غلط کیا، شیخ کے ہاتھ سے چومنے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات جوہلا میں پھنس جاتے ہیں نا، بعض اوقات جوہلا میں پھنس جاتے ہیں، جیسے عبد الرحمن السدیس کا انٹرویو میں پڑھ رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا لوگوں کے رویے کے بارے میں کہ کیسا ہوتا ہے ڈیل کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ بتانے لگے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی علیحدہ سنت وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران کوئی میرے آگے سے گزرا تو میں نے ہاتھ آگے کر کے اس کو روکنا چاہا کہ آگے سے مت گزرو، تو رکنا تو اس نے کیا تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا اور میں چھڑاؤں اور وہ چھوڑے نہ، حالانکہ میں حالت نماز میں تھا، تو بڑی دقت ہوئی مجھے۔ تو اس طرح کے واقعات اب پیش آئیں اور آپ کہیں کہ جی اب فلاں شیخ تو چموا رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں امید کہ ایسی بات ہے، اور اگر کسی نے اجازت دی ہنسی خوشی ہاتھ چومنے کی تو اس نے گناہ کیا، گناہ کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ جائز ہے؟ بھائی امام کعبہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی عرب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی عرب جان بوجھ کر بھی غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصول کی بات ہو رہی ہے، کسی شیخ کی بات نہیں ہو رہی، کسی شیخ کی بات نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ہاتھ چومنا، پیر چومنا بھی جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اور قبریں چومنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے قبر چومنے کی اجازت دی اس نے بھی حرام کام کو حلال کیا، کسی نے ہاتھ پیر چومنے کی اجازت دی اس نے بھی حرام کام کو حلال کیا، اس کی کوئی فیور نہیں کر رہا، کوئی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دے رہا۔ سنیے تو صحیح، یہ آپ کی بھلائی میں کہی گئی بات ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنی آخرت بچائیے، کیونکہ یہ سب شرک ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو نہیں بخشیں گے۔ لہٰذا قبروں پر جا کر دعائیں مانگنا اور سجدے کرنا اور ماتھے ٹیکنا اور چڑھاوے چڑھانا سب منع ہے، اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، قبر پر نماز پڑھنا منع ہے، قبر پر مسجد بنانا بھی منع ہے، اور اگر ایسی مسجد میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز لوٹانا پڑے گی، نماز کوئی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ سارا سوچ لیجئے اور اپنا راہ عمل اپنے لیے خود متعین کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں یا لوگوں کی باتیں سچی ہیں، یہ غور و فکر آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری آخرت کا سامان ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے نا۔ تو اگر شرک ہوا نامہ عمل میں تو پھر کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صحیح بات کو جاننے اور سمجھنے کی، اور ہمیں حوصلہ دے ہدایت کو قبول کر لینے کا۔ اللہ ہمارے دلوں میں وسعت اور فراخی پیدا کر دے کہ ہم خلاف مرضی بھی دین کی بات سنیں تو سمجھ سکیں۔ دلائل کے ساتھ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب اللہ رب کریم آپ کو توفیق دے قبول کرنے کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔